Assalamu alaikum, dear students. Today we have our 17th lecture. ہمارا یہ 17واں لیکچر ہے اور یہ کنٹینیوشن ہے 16th لیکچر کی. میں آپ کو تھوڑا سا مختصراً سمرائز کر دوں کہ جی جو 16th لیکچر تھا اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا اور کس طرح سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے 17th لیکچر میں. 16th لیکچر جو تھا بیسیکلی دیٹ واز اباؤٹ اسٹارٹنگ پروسیس آف نیو وینچر. اس میں ہم نے انوویشنز کے بارے میں پڑھا. اس کے ہم نے یہ پڑھا کہ جی آپ کی کیا فور سائٹڈنیس ہونی چاہیے اور مختلف فیکٹرز پڑھے جو کسی بھی پروجیکٹ کو لگانے سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن جو مین اس کا ایمفیسس تھا دیٹ واز آن ٹو تھنگس کہ جی فیزیبلٹیز ریگارڈنگ دا مارکیٹنگ اینڈ فیزیبلٹیز ریگارڈنگ دی ٹیکنیکل ایشوز. تو یہ ہم نے دو مین جو فیزیبلٹیز کے سیکشن تھے یہ ہم نے کور کیے تھے اپنے لاسٹ لیکچر میں. آج ہماری جو موجودہ 17th لیکچر ہے اس میں ہم نے تیسرا اس کا جو فیکٹر ہے جو پروسیس ہے ٹورڈز دی کنسپشن ہیونگ اے کانسیپشن اور کانسیپٹ آف این انڈسٹری ٹو دا اسٹیج دیٹ یو مٹیریلائز اٹ اور اس کو ایک فارم میں لے آتے ہیں مٹیریلائزیشن کی کہ وہ لگ جاتی ہے. اور اس میں پھر مختلف پرابلم ہیں جو پوسٹ آپریٹو ہیں, پری آپریٹو ہیں اور آئیڈیاز کے دوران ہیں. ہم نے وہ باری باری ڈسکس کرنے ہیں. لیکن آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو شروع کریں گے ہم وہ فائنینشیل فیزیبلٹی سے کریں گے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یوں تو مارکیٹنگ فیزیبلٹی یا ٹیکنیکل فیزیبلٹی اپنی اپنی جگہ پہ بڑی دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں, بلکہ اس چیپٹر کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے. لیکن جو فائنینشیل فیزیبلٹی ہے چونکہ یہ بیک بون ہے پروجیکٹ کی اور وداؤٹ دی فائنینسز جو پروجیکٹ کا کانسیپٹ ہے وہی نہیں ہے, اس لیے اس پہ جو ہم نے زیادہ ایک توجہ دینی ہے. اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور یہاں میں گزارش کر دوں کہ ہمارا اس میں جو ڈسکرپشن کا پورشن ہے, ڈسکرائبنگ پورشن ہے, وہ زیادہ ہوگا. تو لیٹس سی جی واٹ وی ہیو ان دیٹ. فائنینشیل فیزیبلٹی میں نے جیسے گزارش کی تھی تیسرا سیگمنٹ ہماری فیزیبلٹیز کے جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا پہلا میں نے گزارش کی تھی کہ ٹیکنیکل فیزیبلٹی ہے, پھر مارکیٹنگ کی فیزیبلٹی ہے. جو تیسری ہم فیزیبلٹی پڑھ رہے ہیں یہ ہے ہماری فائنینشیل فیزیبلٹی. دیٹ از دی موسٹ امپارٹنٹ بیک بون آف اے پروجیکٹ. کیونکہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب تک آپ کے پاس فائنینسز نہ ہوں گے یو کی ناٹ مٹیریلائز اے پروجیکٹ. تو یہ ایک چاہے وہ لانگ ٹرم فائنینسز ہوں یا شارٹ ٹرم فائنینسز ہوں یا ایکوٹی ہو جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کیا ٹرمز ہیں, ان کے بغیر کسی بھی پروجیکٹ کا جو تصور ہے وہ ایک نان ریئلسٹک سی چیز لگتی ہے. تو لیٹس سی جی ہاؤ ٹو اسٹارٹ اٹ. سب سے پہلے جی ڈٹرمینیشن آف ٹوٹل فائنینشیل ریکوائرمنٹ. بہت ہی اہم مسئلہ ہے جی یہ کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹس کو اس کی ڈٹرمینیشن کرنی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو واقعی پیسے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈو یو ریئلی ان نیڈ آف فائنینس. جب ہم فائنینس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ ہم فائنینس کی بات کر رہے ہیں بوروئنگ کی. دو قسم کی فائنینشیل پرپوزلز ہوتی ہیں. ایک سیلف فائنینسڈ ہوتی ہیں جو کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص اپنے ذاتی سرمایہ سے جو اس کی سیونگز ہوتی ہیں یا جو اس کی کسی اور وینچر سے اس نے اکٹھا کیا ہوتا ہے یا فیملی کے کچھ لوگ جو ہیں مل کے وہ ایک پول فنڈ بناتے ہیں. تو اس میں کسی بھی جو تجارتی ادارہ ہے یا کوئی بینکنگ انسٹیٹیوشن ہے اس کی مدد نہیں لی جاتی. تو بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے فائنینسنگ کا اس کے 2 سیگمنٹس ہیں. ایک سیلف فائنینسنگ ہے اور ایک بورنگ ہے. بورنگ جو ہے وہ مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ہوتی ہے, بینکس ہیں, ڈی ایف آئیز ہیں, لیزنگ کمپنیز ہیں, ان کا کمبینیشن بنتا ہے. مختلف لونز ہیں, ان کی شرح جو ہے سود کی مختلف ہے. اس میں پھر ایک اگین ہم آنے والے جو اس میں پڑھیں گے چیپٹر اسی چیپٹر کے اندر کہ جی پھر ایکوٹی انوالو ہو جاتی ہے کہ ایکوٹی کیا ہے. تو سب سے پہلی جو اس میں ایڈوانٹیج ہے سیلف فائنینسنگ کا ہم اس کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس اپنا اتنا سرمایہ موجود ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سرمایہ کو اچھی طرح سے استعمال کر کے اس کو ایک اچھے وینچر میں کیپٹلائز کر سکتے ہیں اور آپ کے جو پیرامیٹرز آپ نے جو اس کے گولز بنائے ہیں وہ سارے آپ کے خیال میں آپ میٹ کرتے ہیں ٹیکنیکلی اور اس کی مارکیٹنگ کے لحاظ سے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پریویس اپنے لیکچر میں جو اس کے
ڈسائڈ کیے تھے سینسٹیو ایشوز. اگر آپ سارے سمجھتے ہیں جی کہ وہ ایشوز آپ نے کور کر لی ہیں اینڈ یو آر ناٹ, آپ کی شارٹ سائٹڈنس نہیں ہے, آپ کوئی obsession نہیں ہے کسی پروجیکٹ کے بارے میں, اور پوری ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آپ اس کو کنسیو کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے یہ سب سے بہتر ہے کہ اپنی فائنینسنگ جو ہے اس کو استعمال کریں. یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے, اٹ از ناٹ مائی پرسنل اوپینین. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک تو پروجیکٹ کا ہے جو کاسٹ وہ بہت تھوڑی پڑتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے دی ہائی کاسٹ فار یور فائنینشیل جو انٹرسٹ چارجز ہیں, یا آپ کی جو لیٹ فیس خدا نخواستہ سم ٹائم آپ کی جو ری پیمنٹس ہیں وہ لیٹ ہو جاتی ہیں, تو اس کے اوپر سر چارجز ہوتے ہیں, وہ آپ کو نہیں پے کرنے پڑتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی جو پروجیکٹ کی آپ کاسٹ ویلیویشن کرتے ہیں, تو ایسٹس میں جب آپ آتے ہیں اور اس کو پھر جب آپ پروڈکٹ پہ لاتے ہیں, تو اس میں جب ایک سیگمنٹ جو ہے میجر سیگمنٹ فائنینشیل کاسٹ کا وہ جب نگیٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کی جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہے وہ بڑی فیزیبل ہو جاتی ہے, اور آپ کے پاس جو کمپٹیشن کا ایج ہے, یعنی مقابلے کی جو آپ کی سطح ہے, وہ دوسروں سے تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو بینک سے پیسہ لے کے آپ کے مقابلے میں آ رہے ہیں. لیکن اف اٹ از انیویٹیبل, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہم نے شیور کرنی ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں. اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے جی کہ جب ہم بورنگ کرتے ہیں تو ایک چیز کا ہونا بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈیٹ ایکوٹی ریشو. ڈیٹ وہ پیسہ ہے جو آپ کو کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا آپ کو کوئی بینک یا آپ کا کوئی ادارہ لیزنگ کا یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو آپ کی ریکویسٹ پہ, اف یو ہیو اے فیزیبل پروجیکٹ اینڈ اف یو ہیو پراپر ڈاکومنٹیشن, اف یو ہیو سیکورٹی ڈاکومنٹیشن, تو آپ کو دیتا ہے. ایکوٹی وہ پیسہ ہے جو آپ اپنا ذاتی سرمایہ ایک اسٹیک لگاتے ہیں, اپنی ذاتی سرمایہ اس بینک کے ساتھ مل کے. بینک آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے جناب کہ اگر ہم اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو یو آلسو کم اپ ود یور منی, تاکہ دونوں کو اپنے اپنے جو ہے احساس ہو کہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور آپ کی جو جب پرسنل انویسٹمنٹ اس میں ہوگی بورنگ کے ساتھ, تو آپ کا جو سینسٹیوٹی لیول ہے ریگارڈنگ دی اپروچ ٹوورڈز مینیجنگ دی پروجیکٹ اینڈ دی مارکیٹنگ, اور اپنی جو محنت ہے نیچرلی وہ بڑھ جائے گی. تو ایکوٹی میں پھر ایک ریشو ہوتی ہے جو ڈیٹ ایکوٹی ریشو جس کو ہم کہتے ہیں. سم ٹائم ان گڈ اولڈ ڈیز اٹ واز 20-80 کہ 20% آپ اپنا پیسہ لگائیں, 80% بینکس لگا دیتے تھے. اف یو ہیو اے گڈ پروجیکٹ, آپ کے فیکٹرز اچھے ہیں, تو آج بھی شاید یہ شرح کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے, لیکن نارملی اٹس 30-70, یعنی 30% آپ کی ایکوٹی ہوگی اور 70% جو ڈیٹ ہے اس کی شرح ہوگی جو بینک آپ کو دے گا. بٹ اگین اف یو ہیو پور ڈاکومنٹیشن, لیگل ایشوز اس میں آ جاتے ہیں, تو اگر خدا نخواستہ آپ کی جو سیکیورٹیز ہیں جو بینک کو اپنے, یا ٹینجیبل ایسٹس ہیں جو بینک کو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, کیونکہ بینک آپ کو کیش دے رہا ہے, تو اگر وہ سفیشینٹ نہیں ہے تو بعض اوقات بینک یہ ریکویسٹ کرتا ہے اپنے کلائنٹ سے جی کہ میں اس ریشو کو ریوائز کروں گا, آپ اس کو 60-40 کر لیں تاکہ آپ کی اسٹیکس زیادہ انوالو ہو جائیں آپ کی ڈیفیشینسیز کو پورا کرنے کے لیے. یعنی مے بی وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرے کہ جی آپ 40% ایکوٹی کے ساتھ آئیں اور ہم جو ہے وہ 60% ڈیٹ دیتے ہیں. تو اس میں یہ میں گزارش کروں کہ ایکوٹی جتنی آپ کی بڑھتی ہے, آئی مین آف کورس دیٹ از ود ان یور ریسورسز, جتنی آپ کے پاس پیسے ہیں آپ نے اتنے لگانے ہیں, لیکن جتنی ایکوٹی بڑھتی ہے اسی طرح آپ کی جو نیٹ ویلیو ہے پروجیکٹ کی وہ بڑھ جاتی ہے. نیٹ ویلیو یہ ہے کہ آپ جب ٹوٹل لائبلٹیز میں سے اپنی جو نکالتے ہیں, جب اپنی پرسنل پیسہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو آپ کی ان ہینڈ کیش ہے, تو نیٹ اس کا جو نکلتا ہے وہ آپ کی ایکوٹی رہ جاتی ہے پیچھے. تو اس لیے ایکوٹی کا ارینجمنٹ ہونا کسی بھی بورنگ انسٹیٹیوشن میں جانے سے پہلے, یو میک اٹ شیور فرسٹ کہ جی آپ کو واقعی ضرورت ہے کہ نہیں. سیکنڈ, اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس کی نیچر کیا ہے. تھرڈ, کہ آپ تھوڑے سے اگر اف یو کین افورڈ ٹو ہیو اے سیلف فائنینسنگ, تو اس میں تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز ضرور مد نظر رکھیں کہ جب آپ ایک بینک کے پاس یا کسی انسٹیٹیوشن کے پاس پیسے کے لیے جائیں گے تو نیچرلی آپ کو اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ پلیج کرنا پڑے گا, اور وہ اس کے اوپر بینک کا چارج ہوگا, جس کو کہتے ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کل کلاں کو ان کے پیسے واپس نہ کر سکیں تو ان کو قانونی حق یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے سم ٹائم
پورے کے پورے کے وہ آپ کے مالک بن جائیں. تو یہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں, لیکن اگر آپ ان ٹائم ری پیمنٹ کرتے ہیں, آپ کی اچھی بینک سے ٹرمز ہیں, تو لوگ سالہ سال 30 32 35 سال کے ریلیشن شپ لوگوں کے بینک سے بنے ہوئے ہیں, اور یہ کوئی ایسی جو ہے یہ کوئی آؤٹ آف روٹین بات نہیں ہے. بہرحال یہ چونکہ ایک ہمارا امپورٹنٹ ایشو تھا, اس کو ڈسکس کرنا تھا, تو میں نے آپ سے یہ گزارش کر دی. لیٹس سی جی وٹ نیکسٹ وی ہیو ان دس ریگارڈ ود اس فائنینشیل ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ. یہ بیسیکلی اسٹیٹمنٹ یہ بتاتی ہے آپ کو کہ اصل میں آپ جب شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں, ایک لسٹ بناتے ہیں کہ کتنے سرمایہ کی آپ کو ضرورت ہے, کس کس ہیڈ میں, کس کس مد میں آپ کو کتنا کتنا پیسہ چاہیے, اس کے لحاظ سے پھر آپ جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ کی اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں بفور یو گو ٹو اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن. آپ نے کسی بھی ادارے سے جب یا پروجیکٹ کاسٹ آپ نے ٹوٹلی جو ہے اس کو اگر ڈیٹرمن کرنا ہے, تو پہلے آپ ایک اسٹیٹمنٹ بنائیں گے کہ جی میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں. جب آپ کی ریکوائرمنٹس بن جائیں گی تو اس کے بیس پہ آپ کی پروجیکٹ کاسٹ نکلے گی, اور پروجیکٹ کاسٹ کے بیس کے اوپر آپ کی پھر بینک جو ہے اف یو آر گوئنگ فار اے بورنگ ناٹ سیلف فائنینسنگ, تو پھر وہ آپ کی ڈیٹ ایکوٹی ریشو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو لیٹس سی جی کس طرح سے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. جو ہماری فائنینشیل ریکوائرمنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں کیا کیا ہیڈز ہیں اور کیا کیا ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے. انیشیل ایکسپینسز جی, یہاں پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ سلائیڈ کے اندر جو پیریڈ 1 اور پیریڈ 2 ہے, یہ ہم نے اس لیے خالی چھوڑا ہوا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اس کو 6 منتھلی کرتے ہیں ڈیٹرمن, بعض کا سرکل 3 منتھس کا ہے, بٹ نارملی اٹ از اینوئل, کیونکہ کسی بھی کمپنی کا جو کلوزنگ ایئر ہوتا ہے جس کو ہم ایک فائنینشیل ایئر کہتے ہیں, تو وہ 1 سال کا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم جو اس میں چونکہ پری آپریشنل چارجز ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں جن کا اس پیریڈ کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے, اور یہ ویریبل پیریڈ کے اندر آتی ہیں, یعنی ان کا جو ویریشن آف نیڈ آف دیٹ منی اس کی تھوڑی سی انسرٹینٹی ہو سکتی ہے, اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے ہم نے جو اس میں پیریڈس کا ٹائم پیریڈس کا خانہ اس کا جو ہے کالم ہے, اس کو ہم نے بلینک رکھا ہے. لیکن یو شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ جی ریکوائرمنٹس کے مطابق, ہر پروجیکٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق, اس کی پلاننگ کے مطابق اس کا ٹائم بار چارٹ بنتا ہے, اور اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کے اندر ڈیوائڈ ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے پھر یہ جو پیریڈس کا ہے جو کالم, اس کو فل کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس اس لیے ہم نے اس کو جو دانستاً اس کو فل نہیں کیا, تاکہ ہم آپ کو یہ رہنمائی کے لیے یہ چھوڑ دیں اور آپ کو بتائیں کہ کس طرح پھر آگے لوگ اس کو اپنی ضروریات کے مطابق جو ہے یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہیڈ ہے جی وہ ہے انیشیل ایکسپینسز. اب انیشیل ایکسپینسز کی جو ہے وہ بہت ساری قسمیں ہیں. آپ انہیں پری آپریشنل ایکسپینسز بھی کہہ سکتے ہیں, آپ انہیں ریسرچ ایکسپینسز بھی کہہ سکتے ہیں, آپ انہیں وہ ایکسپینسز بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو اسٹارٹنگ فرام کنسیونگ این آئیڈیا ٹوورڈس گوئنگ ٹو اے کنسلٹینٹ اینڈ ریکویسٹنگ ہم فار فیزیبلٹی, یا آپ اپنے اینڈ پہ خود انفارمیشن اور ڈاٹا بیس اس کا کلیکٹ کرتے ہیں کسی پروجیکٹ کا. آپ اس کے لیے پھر کوئی کمپنی بناتے ہیں, کمپنی بنا کے اس کی مختلف پھر قسمیں ہیں کمپنی کی, تو اس کے لیے پھر آپ کو لیگل چارجز دینے پڑتے ہیں, اس کے لیے پھر آپ کو کچھ آفس اسٹیبلش کرنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو کچھ فیزیبلٹیز بنانی پڑیں گی, جو ہم نے پہلے بھی جس کا ذکر اپنے گزشتہ لیکچر میں کیا ہے. اور انیشیل ایکسپینڈیچر جو ہے یہ ایک بہت ضروری سیگمنٹ ہے. اس کو اسٹارٹنگ جو ہے کیپٹل کہتے ہیں, پروجیکٹ اسٹارٹنگ کیپٹل. تو اس کے بغیر جو ہے کسی پروجیکٹ کا لگنا اٹس ناٹ پاسبل جب تک آپ کے پاس اسٹارٹنگ کیپٹل جو ہے وہ نہیں ہے. سیکنڈ ہے جی ایکسپینسز ان پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. آپ نے ایک پروڈکٹ چوز کر لی, ایکس کوئی پروڈکٹ, ہم کہتے ہیں جی آپ نے XYZ ایک پروڈکٹ چوز کر لی. اب اس کی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ نے پہلے اس کے ٹرائل رنز کرنے ہیں, آپ نے اس کی را مٹیریل کے سورسز دیکھنے ہیں, مے بی آپ کو اس سے پہلے اس کا کسی اور سورس سے ایکسٹرنل ریسورسز جو ہیں استعمال کر کے آپ کو پروٹوٹائپ بنانا پڑے. پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے جی؟ ایک تو فنش گڈ ہوتی ہے فائنلی جو کہ مارکیٹ میں جاتی ہے, اس کے ساتھ ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ٹائم اسی چیز کو ایک رف فارم میں, انفنشڈ فارم میں ہم اس کی ایک رف جو ہے وہ شیپ بنا لیتے ہیں, جو کہ فنکشنل تو پوری طرح سے ہوتی ہے, مے بی اس کے کاسمیٹکس جو ہیں وہ اس لیے چونکہ مارکیٹ میں اس کو لے کے نہیں آنا ہوتا, وہ آپ پہ ذاتی تجربے کے لیے ہوتی ہے. اس میں کاسمیٹکس اس کی جو ویلیو ہے, کاسمیٹک ویلیو, وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن اس کے فنکشن جو ہیں
وہ پوری طرح سے اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے ایکچوئل پروڈکٹ کے ہونے چاہیے. تو سم ٹائم اس کے لیے آپ کو ڈائز بنوانی پڑتی ہیں, سم ٹائم آپ کو اس کے لیے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے مختلف انجینئر سے جی کہ ہمیں اس کا یہ حصہ بنا دیں. چونکہ اس میں میس پروڈکشن نہیں ہوتی, آپ نے جب پروجیکٹ لگانا ہے تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جی فرض کیا ہم کوئی ایک پلاسٹک کمپوننٹ کی انڈسٹری لگا رہے ہیں, تو ہم پہلے جی اس کے لیے پروٹوٹائپ بنانے کے لیے ہم کہیں گے جی کہ آپ اس کی ایک ڈائی بنائیں. ڈائی بنانے کے بعد آپ کسی مشین والے کے پاس جائیں گے, اسے کہیں گے جی کہ میں اس مولڈ کو جو ہے وہ فل کروانا چاہتا ہوں. مے بی اس کے بعد آپ اس کو گو ٹو لیبارٹری فار ٹیسٹنگ اس ویریس ایشوز کے جی اس میں اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ کیا ہے, اس کی بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہے, اور اس کا بریکنگ پوائنٹ کیا ہے, اس کی ٹالرنس ٹورڈز ٹیمپریچر کیا ہے, ہیٹ کے میں اندر اس کی ٹالرنس کیا ہے, اس کی سسپیکٹڈ جو لائف ہے وہ کتنی ہے, اور کیا یہ میرے جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے جس کمپوننٹ کو میں بنا رہا ہوں یا جس کے کمپوننٹ کے ساتھ اس نے میچ کرنا ہے اس کے ساتھ ملتی ہے, کیا کسٹمر جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی ڈیمانڈز ہیں مارکیٹ کی جو ایگزسٹنگ اسی ایریا میں اس کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے اور اس اسٹینڈرڈ پہ پوری اترتی ہے. تو جو ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے کسی پروڈکٹ کی یہ بے شک کافی زیادہ سم ٹائم ہوتی ہے, لیکن یہ میں گزارش کر دوں کہ یہ آپ کو پے کرتی ہے. اف یو ہیو اے گڈ ڈیولپمنٹ آف اے پروڈکٹ تو وہ آپ کو ان دا لانگ رن بہت ہی منافع بخش ایک ثابت ہوتی ہے, کیونکہ آپ وہ کمزوریاں جو میس پروڈکشن میں آپ کو سامنے آنی ہوتی ہیں وہ ڈیولپمنٹ سٹیج پہ ساری کی ساری کور کر لیتے ہیں پروٹوٹائپ ماڈلز بنا کے اور یہ ٹیسٹنگ وغیرہ کر کے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے پروڈکٹ کی جب آپ فائنینسنگ کو دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو اس وقت اویلیبل منی ہے اس میں ہمارے پاس یہ سیگمنٹ موجود ہے, یہ مد موجود ہے جس کے اندر ہم پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس پروڈکٹ کو جو ہم نے بنانی ہے اس کی ایک جو پروٹوٹائپ جو ہے جو ماڈل ہے اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس سفیشینٹ پیسہ موجود ہو. لیٹس سی دا نیکسٹ. ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے جس میں وہ ہے لیگل ایکسپینسز. جیسے میں نے گزارش کی کہ ہم جب کوئی ادارہ بناتے ہیں تو کمپنیز کی مختلف فارمز ہیں. میں آپ کو گزارش کر دوں یہ بیسیکلی تو کارپوریٹ لا کا سیکٹر ہے, لیکن ہم ذرا جسٹ برڈ آئی ویو ایک ہم تیرانہ سا اس کا جائزہ لیں گے کہ جی لیگل ایکسپینڈیچر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی نیچر کیا ہے, تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھوڑی سی کلیئر ہو جائے. جب آپ کوئی کمپنی بناتے ہیں تو اس کی بیسیکلی جو اقسام ہمارے ہم مروج ہیں ایز پر آر لاز, ایک تو پروپرائٹرشپ ہے جس میں ایک بندہ ہی کمپنی کا مالک ہے اور وہی اس کا ہوللی سولی انچارج ہے. نارملی انڈسٹریلائزیشن میں جب آپ لون کے لیے جاتے ہیں تو کم شرح ہوتی ہے ایسے انڈسٹریز کی جہاں پہ سول پروپرائٹرشپ ہو. سول پروپرائٹرشپ زیادہ تر ریٹیلنگ بزنس میں اور ایسی انڈسٹریز میں ہوتی ہے جو ہیریٹیج کے طور پہ خاندانی ایک انڈسٹری ہوتی ہے جو وراثتاً چلتی رہتی ہے. زیادہ تر جو اس کا 90% ٹرینڈ ہے وہ ایسی انڈسٹریز کا ہے. پھر آپ یہ سیکنڈ جو دیٹ از پارٹنرشپ کنسرن. پارٹنرشپ کنسرن یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ آپس میں ملتے ہیں, وہ ایک پارٹنرشپ ڈیڈ لکھتے ہیں, اس کو ہماری جو کمپنیز ایکٹ ہے اس کے مطابق جو اس کو رجسٹرڈ کرا دیتے ہیں اور اس جو ڈیڈ ہے آپ کی جو معاہدہ ہے اس کو وہ گورنمنٹ کے اندر اس کا اندراج کرا دیتے ہیں. ایک سرٹن اماؤنٹ آف فی جو ہے اس کے لیے پے کرنی پڑتی ہے. تیسری جو قسم ہے وچ از انڈر دی آسپیشس آف منسٹری آف فائنانس, دیٹ از دی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, جس میں باقاعدہ سے ایک آرٹیکل آف ایسوسیشن اور میمورینڈم بنتا ہے, کمپنی کے اغراض و مقاصد بیان کیے جاتے ہیں, اس میں ڈائریکٹرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, ڈائریکٹرز کا پورا بورڈ ہوتا ہے, بورڈ اپنے فیصلوں کے لیے ریزولوشنز یعنی ایک قوانین مروج کرتا ہے, کمپنی کا ایک چیف ایگزیکٹو یعنی افسر اعلیٰ ہوتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے, اس کا ایک چیف اکاؤنٹنٹ آپ کو اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو سرٹن ایک آتھورائز کیپٹل اس کا فکس کرنا پڑتا ہے, ایک پیڈ اپ کیپٹل. میں ان ٹرمز میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا کہ یہاں پہ ان نیسیسری ہے ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں, صرف آپ کے میں جو سہولت کے لیے ان کو تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں, اس لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن اس کی آپ کو ڈیفینیشنز جو ہیں ڈیفینیٹلی ملیں گی اپنے ان جو ہینڈ آؤٹس میں. تو یہاں پہ میں گزارش کر دوں کہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اس کی پھر آگے سے اقسام ہیں. اچھا, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں یہ آپ کا مینڈیٹری ہے کہ آپ ایک چیف اکاؤنٹنٹ اپوائنٹ کریں, ایک آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اپوائنٹ کریں جو آپ کی جو اینول ہے جو ٹیکس کی ساری اسٹیٹمنٹس وغیرہ اس کو انٹر کرے. تیسرا جو ہے لیگل ایڈوائزر کی اپوائنٹمنٹ اس کے لیے ہے. پھر اگین پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز میں
ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جو کہ ایک سرٹن سرمایہ حد سے جب آپ کا سرمایہ بڑھ جاتا ہے تو یو ہیو ٹو گیٹ رجسٹرڈ ان پبلک جو ایز لمیٹڈ کمپنی جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہوتی ہے. لیکن یہ ایک لیٹر سٹیج پہ ہے مونوپلائز کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے, تو یہ ایک لیٹر سٹیج پہ ہے. اس کے بعد ایک اور فارم ہے جو نسبتاً کم رائج ہے, لیکن بہرحال اٹ از ون کائنڈ آف کمپنی جو کہ کارپوریشنز بنتی ہیں, مختلف کوآپریٹو سوسائٹیز بنتی ہیں, 20 بندے یا 30 بندے مل کے ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنا لیتے ہیں جسے امداد باہمی کی تنظیمیں کہتے ہیں, اور وہ جا کے جو مختلف ادارے ہیں, کوآپریٹو بینک ہے, ان کے پاس جاتی ہیں اور وہ ان سے جو ہے وہ اپنی جو مالی معاونت ہے اس کی درخواست کرتے ہیں. تو اس میں پھر جو آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ, چاہے یہ سول پروپرائٹرشپ ہے, چاہے یہ پارٹنرشپ کنسرن ہے, چاہے یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, تو کچھ رجسٹریشنز ہیں جو آپ کو ضرورت ہے جس کی, جیسے ٹیکس ہے, یو آر انڈیویجلی اینڈ ایز اے کمپنی آپ کو ٹیکس کے لیے وہ کرنا پڑے گا. پھر آپ کی پیٹنٹ جو ہے, آپ کا جو نام ہے اس کی رجسٹریشن ہے. پھر آپ کو سیل ٹیکس اگر اپلیکیبل ہے آپ پہ تو اس کے لیے آپ کی رجسٹریشن ہے. پھر آپ کی جو مختلف ہیں, جو اگر ایکوٹی پارٹیسپیشن ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے ثبوت مختلف جو قانونی ہیں, آپ کے اپنے پیسے کی جو اس کا سورس ہے اس کو ٹیکس اتھارٹیز کو دینا. یعنی بے شمار ڈپارٹمنٹ سے جو انوالو ہوتے ہیں ایک لیگل ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے. اگر آپ زمین خریدتے ہیں تو پھر اس کی رجسٹریشن کا خرچہ ہے, زمین کو خریدنے کا. لیگل ایکسپینڈیچرز کی کوئی ایک خاصی ایک تعداد ہے جو آپ کو شروع میں اس کے لیے ایک مختص کرنی پڑتی ہے, رقم مخصوص کرنی پڑتی ہے, ایک رقم کہ جی لیگل ہیڈ میں ہمارے یہ اخراجات آئیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کیا ہے, پروڈکٹ ٹیسٹنگ ایکسپینڈیچر. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی یہ گزارش کی تھی جی کہ جب آپ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ لگا رہے ہیں جس میں آپ کی اسٹیکس انوالو ہیں اینڈ مے بی آپ کی ایکوٹی انوالو ہے, سم ٹائم اف اٹ از آن سیلف فائنینسنگ تو آپ کی پوری 100% اسٹیکس انوالو ہے. لیکن جہاں پہ ایون فائنینسنگ بھی انوالو ہوتی ہے وہاں پہ بھی ذمہ داری سیلف فائنینسنگ سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری پہ کسی بینک نے آپ کو یا کسی انسٹیٹیوشن نے آپ کو پیسے دیے ہوتے ہیں اور آپ اس کے محافظ ہوتے ہیں. اس کو واپس کرنا آپ کا قومی اور ذاتی اور ایز اے بزنس مین ایک فرض ہے. تو آپ نارملی پیپل ایکٹ مور سینسیبلی ان دیٹ کیس. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کو آپ ٹیسٹ ضرور کریں. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے مختلف میتھڈز ہیں, کچھ ڈسپلیز ہیں, کچھ آپ اس میں لیبارٹری چیکنگز ہیں, کچھ آپ اس کی ایک مارکیٹ ریسرچ کر لیتے ہیں جی کہ دکھا کے کہ جناب یہ ہماری پروڈکٹ چل جائے گی, یا پھر آپ سرویز کروا لیتے ہیں اپنے جو کنزیومر آپ کا جو سیکٹر ہے اس میں آپ سروے کروا لیتے ہیں جی کہ جی کیا یہ ہماری جو پروڈکٹ ہے آپ خریدیں گے. اسے آپ کو پھر گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, جیسے ہم نے بتایا تھا کہ مختلف ایسوسیشن ہیں, چیمبر آف کامرسز ہیں, ای پی بی ہے, ایکسپورٹ پروموشن بیورو, اس طرح آپ کے مختلف ادارے ہیں, اسپیڈا ہے, اسمال انڈسٹریز کے ادارے ہیں جن کے اپنے ڈسپلے سینٹر اور ڈیٹا بیسز موجود ہیں. وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کچھ فگرز دینے میں. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ جو اسی صنعت کے اندر متعلقہ لوگ ہیں جن کا تجربہ آپ سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے اور آلریڈی فیلڈ میں ہیں, if you can, I mean, some source or with some request to them, can get access to them اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ بھی ایک ٹیسٹنگ میں آ جاتا ہے کہ آپ ٹرائلز اور ٹیسٹ جو ہیں وہ پہلے کر رہے ہیں, تاکہ جب آپ پورا پیسہ لگا چکے ہیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں پہ کوئی سکم, کوئی ڈیفیشنسی رہ جائے اور آپ جو ہے بعد میں اپنے پروجیکٹ میں وہ آپ کی کوئی فیلیور خدا نخواستہ اس کا جو ہے وہ سبب بنے. تو پروجیکٹ میں جو ٹیسٹنگ ہے دیٹ از اے ویری امپارٹینٹ ہیڈ. اور اس کے لیے ہمیں جب ہم ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پیسہ رکھنا ایک لازم و ملزوم جزو ہے, بلکہ لازمی, جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ کی اسی ٹیسٹنگ کے اوپر پورا اسٹرکچر کھڑا ہے مارکیٹنگ کا اور آپ کی سکسیس کا, اس لیے اٹ از ویری امپارٹینٹ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی واٹ وی ہیو مارکیٹ اینڈ ٹیکنیکل فیزیبلٹی ایکسپینڈیچرز. میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ مارکیٹنگ آپ نے جو کرنی ہے اس کے لیے آپ کو سرویز کی ضرورت ہے, آپ نے فیزیبلٹیز بنوانی ہے, ٹیکنیکل ایز ویل ایز مارکیٹنگ فیزیبلٹیز. کنسلٹنٹس کو ہائر کرنا ہے جی کہ کیا ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں چل جائے گی. وہ ان کے اپنے میتھڈز ہیں اسٹڈیز کے, وہ اس کو مختلف طریقے سے دیکھیں گے کہ جی کس طرح ہم ان کو چیک کریں. دے آر کو ویل کوالیفائڈ کنسلٹنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا میتھڈز ہیں,
اور آپ کو وہ ایک ضرور ایسی ایک دے دیتے ہیں فگر دے دیتے ہیں, ایک ایسی ایک کانسیپشن دے دیتے ہیں جس سے کم آپ اس قابل ہو جاتے ہیں یہ اندازہ لگانے کے کہ میری جو پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں اس کا ریسپانس کیا ہوگا, اور آئدر اٹ ول بی اے گڈ پروڈکٹ, اور یا وہ آپ کو شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ سوری جی اس میں نہ جائیں, لیٹس گو فار سم ادر وینچر, تھوڑا سا آپ اور جو ہے وہ اپنی جو ہے برین اسٹارمنگ کر لیں, مارکیٹ ریسرچ کر لیں, اور ہم لیٹس گو فار سم ادر پروجیکٹ. پھر جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ٹیسٹ مارکیٹنگ ہے, اور اس میں آپ پروٹوٹائپ بنانا ہے, اس میں آپ نے شاید آپ کو سیمپل فری دینے پڑے لوگوں کو, پھر آپ کو شاید ڈسپلے کسی ایگزیبیشن میں کرنا پڑے, اس کے لیے اسٹالز وغیرہ لینا, اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا, تو یہ خاص سے اخراجات ہیں, تو یہ بھی اسی ہیڈ کے اندر آتے ہیں. پھر ہے جی مسلینیس ایکسپینڈیچر, جنہیں ہم متفرقات کہتے ہیں, یعنی ایسے ایکسپینڈیچر جو ہم ان کو اگر ہیڈ وائز دیکھنا شروع کریں تو وہ ایک بڑی لمبی لسٹ بن جائے گی, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نامناسب سا ہے. آپ کے پیریوڈیکلز ہیں, آپ کی نیوز پیپر روز آپ پڑھتے ہیں, آپ کی جو ہے کھانے پینے کا اخراجات ہے, آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے جو لوگ مختلف آتے ہیں, آپ کے انفورسین اخراجات ہیں, خدا نخواستہ کوئی مشین ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک دم سے کوئی باہر سے یا پاکستان سے کوئی نیا لینا پڑتا ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز چینج ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق آپ کو کوئی ماڈیفکیشنز کرنی پڑتی ہیں. انفورسین میں کوئی بارش, آندھی, طوفان, خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی آفت آتی ہے جیسے کوئی حصہ گر جاتا ہے, وہ آپ کو بنانا پڑتا ہے, یا کوئی ایسے میں نے جیسے گزارش کی چینج ان لا جو ہے وہ آ جاتی ہے, جس سے آپ کو اپنا اسٹرکچر جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے. اور وی ہیو اندر ٹرم جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں آنے والے لیکچرز میں ہم اس کو بڑی خصوصی توجہ سے پڑھیں گے. دیٹ از فورس میجور. فورس میجور ایسی چیز ہے جی کہ سم تھنگ وچ از ناٹ ان یور کنٹرول, بیانڈ یور کنٹرول. جیسے خدا نخواستہ یہ ابھی سونامی کا ایک واقعہ ہوا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, اس طرح کوئی زلزلہ, کوئی ناگہانی آفت, کوئی جنگ, یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو ان کے لیے آپ کو نہیں پتا ہوتا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اور ان کو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ چیزیں. تو اس کے لیے لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہے آپ ایک فنڈ ضرور رکھتے ہیں جس کو متفرقات کا ہیڈ کہتے ہیں یا انفورسین ایکسپینڈیچر کا ہیڈ کہتے ہیں, اور اس میں آپ ایک تھوڑی سی رقم پول کر کے رکھتے ہیں تاکہ اگر ان ایکسپیکٹڈلی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کوئی دقت کا سامنا ایٹ دی لین سامنا نہ کرنا پڑے. یہ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں فکس انویسٹمنٹس. فکس انویسٹمنٹس کیا ہے جی؟ آپ کے ایسی انویسٹمنٹس جو کہ یا تو ایسی فارم میں ہیں کہ وہ مشینری ہے آپ کی ایک جگہ پہ فکس ہے, یا آپ کی بلڈنگ ہے. دیکھیں جب آپ پروجیکٹ شروع کریں گے تو دو قسم کی انویسٹمنٹس ہیں. ایک ہیں جو انویسٹمنٹ جو فکس نہیں ہیں, فلوٹنگ انویسٹمنٹس ہیں. آپ کا پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں گئی ہے, اس کی جو ہے آپ کے ریسیویبلز ہیں, آپ کا ورکنگ کیپٹل ہے. لیکن کچھ ایسی ہیں انویسٹمنٹس جو بالکل فکس ہیں, جو آپ کے پروجیکٹ کا بیس بنتی ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے جگہ خریدی, لینڈ ایکوائر کی, اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بلڈنگ بنائی. بلڈنگ بنانے کے بعد آپ نے اس کی مشینری اس کے اندر فٹ کی, آپ نے اس میں الیکٹریسٹی کا کنیکشن لیا, آپ نے اس میں گیس کا کنیکشن لیا, آپ نے اس کے اندر اپنے جو مختلف سٹاف ہے اس کے لیے کوارٹرز بنائے, آپ نے اس کی فرنشنگ کی, آپ نے اس کے اندر جو مختلف ایکسیسریز ہیں وہ کی, فائر فائٹنگ سسٹم لگوایا, جو اگر اف اٹ از ریکوائرڈ تو اس کے اندر میں بھی آپ کو سارٹ آف کوئی ایئر کا سسٹم, ایئر کنڈیشننگ کا یا ون وے ایئر کا سسٹم کرنا. تو یہ ایسے انسٹالیشنز ہیں جو کہ فکس ایکسپینڈیچرز میں آتی ہیں. فکس ایکسپینڈیچر نارملی جو کاسٹ کا میجر سیگمنٹ ہوتا ہے وہ فکس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کور اس کے اندر ہوتا ہے. تو دے آر آلسو ٹینجیبل. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں جو قابل گرفت, جو جنہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کو نظر آتا ہے فزیکل ایسٹس ہیں آپ کے. تو اس کے اندر میں نے جیسے گزارش کی کہ سب سے بڑا ہیڈ جو ہمارا ہے کسی بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ فکس انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں آپ کا میجر سیگمنٹ یعنی لینڈ, بلڈنگ اور جو مشینری ہے اور اس کے ساتھ جو الائیڈ فیسلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اسی انویسٹمنٹ کے اندر آتی ہیں. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کیا یہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے جی فکس ایکسپینڈیچر کی, جس میں بلڈنگ ہے, اکوپمنٹ اینڈ مشینری ہے, اور اس کے بعد پیٹنٹس ہیں. پیٹنٹس کیا ہے جی کہ مثلا آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی, آپ نے اس کا نام ABC رکھ دیا, تو آپ لازمی یہ چاہیں گے جی کہ ایک تو آپ کے نام کو کاپی کوئی نہ کرے, اور دوسری آپ کی پروڈکٹ کا جو نام ہے ABC اس کو کوئی کاپی نہ کرے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک
قانون بنایا ہوا ہے جس کو جو ٹریڈ مارک لا کہتے ہیں کہ آپ اپنا پیٹنٹ جو ہے اس کو رجسٹرڈ کرا دیتے ہیں اور وہ جو ہے اگر آپ کو اویلیبل ہے یعنی کسی پہلے یہ چیک کرنا پڑتا ہے جی کہ آپ کا پیٹنٹ ایسا تو نہیں کہ آلریڈی کسی کے استعمال میں ہے یا یو آر گوئنگ فار اے نیم وچ از آلریڈی ایگزسٹنگ. تو اس کی چیکنگ کے بعد آپ کا وہ جو پیٹنٹ ہے آفٹر پیمنٹ آف اے سرٹن فی وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کی کوئی جو ہے وہ امیٹیشن نہیں کر سکتا, اس کو امیٹیٹ نہیں کر سکتا, اس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا. تو یہ بھی جو پیٹنٹ ہے جیسے ہم نے گزارش کی تھی پچھلے لیکچرز میں کہ ہمارا جو لا ہے جو ہمارے پیٹنٹس کو اور انٹلیکچوئل رائٹس کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے, جو ایک ہم نے نیڈ کا ایک ذکر کیا تھا, تو یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم ٹریڈ مارک کو رجسٹرڈ کرائیں تاکہ ہمیں تحفظ ملے آنے والے دنوں میں لیگلی کہ ہماری کوئی پروڈکٹ کو جو ہے وہ امیٹیٹ نہ کر سکے, اس کی کوئی نکالی نہ کر سکے. تو اس کے لیے بھی ایکسپینڈیچرز کی ایک معقول اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو بٹ آف کورس اٹ از اس کے ایکسپینڈیچر تو سرٹن ہیں تو وہ آپ کو رکھنی پڑتی ہے اس کی جو جگہ ہے. ادر اکوپمنٹس میں آپ کی بیلنس آف پلانٹ آ جاتا ہے. جیسے اگر آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ میں بھی ایک ایئر کنڈیشننگ پلانٹ لگانا پڑے. اگر وہ اس کی مشینری کی ریکوائرمنٹ ہے جی کہ وہ ہیٹ میں زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہے اور ہمارا جہاں پہ ایمبیئنٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ سم ٹائم ہم اس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں آن کنڈیشنز آف بلڈنگ فیکٹری تو ہم اس میں ایک چیز میں آپ کو آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ جب بھی کوئی مشین یا کوئی فیکٹری ڈیزائن ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک پیرامیٹر بنا ہوا ہے جو اس کے حالات کا, اس کے انوائرمنٹ کا, اس کے ایکولوجی کا, جہاں پہ اس نے ایگزسٹ کرنا ہے اس کے لیے وہ کچھ چیزیں بہت ضروری دیکھتے ہیں. اس میں پہلا یہ ہوتا ہے جی کہ ایمبیئنٹ ٹیمپریچر کیا ہے, یعنی آپ کے ٹیمپریچر کی جو ہے میکسیمم شرح کیا ہو سکتی ہے اور منیمم کیا ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے جی کہ وہاں پہ جی اسکیل کیا ہے, یعنی آپ کی زلزلے کی خدا نخواستہ وہاں پہ ریشوز کیا ہیں, اس کے لحاظ سے اس کے ڈیزائن فیکٹر رکھنے پڑتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں جی کہ منیمم ٹیمپریچر رینج جو ہے وہ کیا ہے. پھر دیکھنا پڑتا ہے جی کہ جو ونڈ ویلوسٹی ہے اس ایریا میں اس کی ایوریج کیا ہے. پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے جی کہ کیا اس ایریا میں کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کے دریا کو ساتھ گزرتا ہے یا فلڈڈ ایریا کسی زمانے میں ہو رہا ہے کہ رینز اگر زیادہ ہوں تو یہ یہاں پہ فلڈنگ ہو جائے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جب یہ ان کی اسٹڈیز ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا اکوپمنٹس لگانے پڑتے ہیں. مے بی اٹ از اگر جی اسکیل زیادہ ہے آپ کی اور اس میں جی فیکٹر جو میں عرض کیا زلزلے کا وہ زیادہ ہے تو آپ کو اسپیشل فاؤنڈیشن میں آپشنز رکھنی پڑیں یا آپ کو اس کے لیے جو اس کی فاؤنڈیشن کے اندر ہیں اگر پھر سے ہیوی مشین تو آپ کو اس کے اندر جو اس کے لوڈ سیلز ہیں وہ لگانے پڑیں. اگر اٹ از این ایریا ویئر ٹیمپریچر از ویری ہائی, فرض کیا کہ آپ کسی ڈیزرٹ کے نزدیک ہیں یا ایسے ایریا کے نزدیک ہیں جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی ہے جیسے ہمارے بلوچستان میں کچھ ایریاز میں ہے تو وہاں پہ مشینز جو ہے ان کی آپریشنل کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ڈیو ٹو جو اس کی ایفیشنسی ہے وہ تھرمل فیکٹرز کی وجہ سے سم ٹائم کم ہو جاتی ہے. تو آپ کو پھر اس ایریا میں جہاں پہ مشینیں لگی ہوتی ہیں ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ایسے آلات لگانے پڑتے ہیں جیسے ایئر کنڈیشننگ ہے یا ہیومیڈیفائر ہے یا کولنگ ٹاورز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی تو پلانٹ کا براہ راست ایسا نہیں ہوتی لیکن پلانٹ کا ایک جز بن سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپان دی کنڈیشنز. اس کو ہم ادر اکوپمنٹ میں لیتے ہیں. پھر میں نے گزارش کی تھی سم ٹائم اف یور انڈسٹری از یوزنگ واٹر وچ از ان موسٹ آف دا کیسز کہ واٹر پانی کی جو ہے استعمال وہ بہت عام ہے بیکاز دیٹ از دی سالوینٹ اور اس میں سب سے زیادہ جو انڈسٹریز میں یوز چیز ہوتی ہے کوئی نیچرل انگریڈینٹس میں سے وہ پانی ہے. تو سم ٹائم واٹر از ناٹ سوٹیبل اسپیشلی فار دا انڈسٹریز لائک ڈائنگ یا کیمیکل انڈسٹریز میں یا ایڈیبلز جہاں پہ بنتے ہیں یا یہاں پہ بیوریج انڈسٹریز ہیں کہ آپ کی جو روزمرہ کی جو یہ پینے کے مشروبات ہیں تو اس میں پھر جو واٹر کوالٹی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو میں بھی پیوریفیکیشن پلانٹ کی ایک علیحدہ سے ضرورت پڑے جو آپ کے واٹر کو پیوریفائی کرے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں. تو یہ بظاہر بادی نظر میں جو ایک ہم اس کو سامنے سے دیکھتے ہیں تو شاید وہ اخراجات نہیں لگتے لیکن کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ادر اکوپمنٹس کی آپ کو ضرورت پڑے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ہیڈ وائل فارمولیٹنگ اسٹیٹمنٹ فار ایکسپینڈیچر اور اس میں جب آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کوئی چیز مس نہ ہو جائے تاکہ آپ کا جو انڈر کیپٹلائزیشن کا مسئلہ ہے وہ اس میں نہ آ جائے
یعنی جب آپ کوئی چیز مس کریں گے تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیسہ ہے، آپ کے پاس جو سرمایہ موجود ہے وہ کم پڑ جائے گا، اور الین تھار پہ پھر یا تو آپ کو ڈیلیڈ آپ کی جو ہے ہوں گی جو پروڈکشنز، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، پھر اس میں پھر انٹرسٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن ہم یہی کوشش کریں کہ شروع میں جب ہم ایکسپینڈیچرز کو دیکھیں تو ہر جو اس میں حد میں مد میں خرچ ہے اس کو بڑی باریکی کے ساتھ ہم یہاں پہ اپنی پوری اسٹرینتھ اور ایکسپرٹیز یوز کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. پھر ہے جی ہمارے پاس آپریشنل ایکسپینڈیچر. آپریشنل ایکسپینڈیچر یہ ہے کہ آپ نے ایک فیکٹری لگا لی، فیکٹری لگانے کے بعد وہ پروڈکشن میں آ گئی. اب جب پروڈکشن میں آ گئی تو آپ کو را مٹیریل کی ضرورت ہے، آپ کو یوٹیلیٹیز کے لیے، گیس کے بلز کے لیے، بجلی کے بل کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے ویجز تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے جو آئل اینڈ لوبریکینٹس ہے مشینوں کی اس کے لیے ضرورت ہے، آپ کو پھر جو ریسیویبلز ہیں، یعنی 90% پاکستان میں جو کاروبار ہوتا ہے یہ کریڈٹ اورینٹڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مال مارکیٹ میں بھیجتے ہیں اور وہاں سے پھر 30 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد جو بھی ایک ڈیسائیڈڈ ایک ان کا اسٹرکچر ہے بنا ہوا، اس کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو اس ایبسنس میں، ان دی ایبسنس، جو آپ کی جو کموڈٹی ہے جب وہ مارکیٹ میں گئی ہوئی ہے اور اس پہ ریسیویبل جو ہیں وہ ڈیو ہیں، تو ان دا مین ٹائم آپ کو دوسری لاٹ کو تیار رکھنا پڑتا ہے تاکہ مارکیٹ میں آپ کی جو ہے پروڈکٹ وہ ان ٹائم پہنچے. اور تیسری جو لاٹ ہے وہ ایک جو ہے وہ ان شپنگ ہوتی ہے، اس کا جو را مٹیریل ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ تین ہیڈ جو ہے نا، ان کو ایک ٹرائی اینگل کی طرح ہوتے ہیں کہ ایک وہ جو بن رہا ہے، ایک وہ جس کا را مٹیریل پیچھے سے آ رہا ہے، اور ایک وہ جو ریسیویبل کی صورت میں مارکیٹ کے اندر موجود ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ویجز اور یہ ریسیویبلز اور را مٹیریل کی کاسٹ اور آپ کی جو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ ہے، پھر آپ کی جو سم ٹائم انفورسین کاسٹ ہیں، جو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کاسٹ کا، جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے جب آپ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کو شروع کرنے سے پہلے اپنے ایکسپینڈیچرز کی. پھر وہی جی میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ادرس میں جب آتا ہے تو پھر ہمارے مٹیریلز کا خرچہ آ جاتا ہے کہ سم ٹائم دے آر لوکلی اویلیبل، سم ٹائم یو ہیو ٹو امپورٹ دیم، لائک اگر وہ کوئی ہائی کوالٹی کے پلاسٹکس ہیں، پیٹرو کیمیکلز ہیں، پیٹرو بیسڈ پلاسٹکس ہیں، یا کوئی ایسی الائز ہیں جو یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں، اینڈ اف یو تھنک دیٹ اٹس ناٹ پاسبل دیٹ یو بائی اٹ فرام دا لوکل مارکیٹ، اٹ وڈ بی ایکسپینسو فار یو، تو وہ پھر آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح پھر اس کے مختلف را مٹیریلز ہیں، جیسے میں نے بتایا لوبریکینٹس ہیں جو مشینوں کو چاہیے، کچھ مشینوں کے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ چینج کرنے پڑتے ہیں. تو مٹیریلز میں بے شمار چیزیں ہیں جن کا آپ کو جو انوینٹری کا، اس کے سورس کا اور خیال رکھنا پڑتا ہے. میں نے یہ گزارش کیا کہ یہ ایک ٹرائنگولر سا ہے، بڑا میجر اخراجات میں جاتا ہے کہ آپ کے کچھ مٹیریل فیکٹری کے اندر پروڈکشن میں ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ریسیویبلس کے اندر ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی جو چین ہے پروڈکشن کی وہ ٹوٹے نہ، اور نہ سپلائی ڈیمانڈ گیپ جو ہے وہ کہیں پہ پیدا ہو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. پھر ویجز ہیں جی، تنخواہیں ہیں. نیچرلی ایک انڈسٹری کے اندر جہاں پہ آپ کے پاس بے شمار ورکرز ہیں یا تھوڑے ورکرز ہیں، تو ہر آدمی کام کر رہا ہے اپنی ضروریات کے لیے، اپنے خاندان کو روٹی کمانے کے لیے، اپنی نیڈز کو پوری کرنے کے لیے. تو ایک اچھے آجر کا فرض ہے، ایک اچھے کمپنی اونر کا فرض ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو جیسے بھی ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک لمیٹیشن ہے ان کی، اپنے ملازمین کو وقت پہ تنخواہیں دے، ان کی ویجز ادا کرے. پھر مختلف جو ہے اور ایکسپینڈیچر ہیں، جیسے ان کے سوشل سیکورٹیز کے اور ان کے علاج معالجے کے. تو یہ ساری جو چیزیں اولڈ ایج بینیفٹس ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس زمرے میں آ جاتی ہیں. پھر ہمارا جی سیلز، پروموشن، ڈسٹریبیوشن، کہ آپ کی پروڈکٹ بن گئی، آپ نے اس کے لیے ایک مارکیٹنگ کی ٹیم بنانی ہے، آپ کو اس کی میں بھی ایک کنزیومر گڈ ہو اور آپ کو بڑے پیمانے کے اوپر اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑے لوگوں کو متعارف کرنے کے لیے. سنس میں بی اٹس اے ٹیچنگ مارکیٹنگ کے جی آپ کو پہلے ٹیچ کرنا پڑے، لوگوں کو اویئرنیس دلانی پڑے. تو دیٹ از تھرو میڈیا. اٹ کوڈ بی ویری ایکسپینسو ایز ویل. سم ٹائم جب آپ کا وینچر بڑا ہوتا ہے اور اس کا بیس جو ہے وہ کنزیومر گڈز ہوتا ہے، تو اس میں جو پروموشنل ایکسپینڈیچر ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح میڈیسن کے جو سیکٹر ہے اس میں بھی ایک چیز بڑی جو واضح طور پہ سامنے آتی ہے
کہ پروڈکشن کے ساتھ ساتھ جو میجر ایکسپینڈیچر کا آپ کا ایریا ہے وہ پروموشنل اور مارکیٹنگ ایکسپینڈیچر ہے. تو یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ایسا ایک ایریا ہے اخراجات کا جو بہت میجر ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور جس میں ہمیں خاصی جو ہے اسپیشلی میں نے جیسے پھر میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ ایک کنزیومر گڈ ہے اور عام استعمال کی چیز ہے تو پھر اس کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے, اس کی جو اشتہاری مہم ہے, اس کی جو سیمپلنگ ہے, اس کے لیے آپ کو جو انسینٹو دینے پڑتے ہیں, آپ کو جو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے تھرو میڈیا, تو دیٹ از کوائٹ ہینڈسم بجٹ جو کہ ہمیں کسی میڈیا کے بندے کو کنسلٹ کر کے اس کی مد میں پیسے رکھنے بہت ضروری ہیں, تاکہ اس طرف سے مارکیٹنگ کے یہ سیگمنٹ جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو ہے یہ کہیں پہ جو ہے آپ کی نظر سے اوجھل نہ ہو. ڈسٹریبیوشن وہی جو میں نے گزارش کی کہ آپ ہر شہر میں اپنی ترسیل کے لیے, اپنی چیز کو پہنچانے کے لیے کہ ہر شہر میں آپ کی چیز اویلیبل ہو, آپ کو ایک نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے ڈسٹریبیوٹرز کا جو آپ سے مال لیتے ہیں, اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹر آگے ریٹیلرز کو جا کے وہ دیتے ہیں کہ جی یہ آپ عام لوگوں کو, جیسے ایک شہر میں ایک ڈسٹریبیوٹر ہے, اگر اس شہر میں 200 سٹورز ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نہیں ایک ڈسٹریبیوٹر کا میں آپ 2 یا 3 اس کے ایریا وائز بنا دیتے ہیں. تو ان کا کام ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو لے کے وہ ان ریٹیل پوائنٹس پہ جائے, اس کی ڈسٹریبیوٹ کرے, اور پھر اس کے جو ریسیویبل ہیں اگر وہ کریڈٹ پہ ہے ان کو کلیکٹ کرے اور آپ کو ٹائم پہ اس کے جو ہے پیسے پہنچائے. تو یہ بھی ایک جو اخراجات کی ایک بہت بڑی مد ہے. پھر ہے جی رینٹ, انشورنس, ٹیکسز. یہاں میں گزارش کر دوں کہ چاہے آپ شارٹ ٹرم لون کی بات کریں, شارٹ ٹرم جب ہم لون کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جو 1 سال تک کا لون ہوتا ہے, چاہے آپ انٹرمیڈیٹ لون کی بات کریں یعنی 2, 3, 4, 5 سال کا جو لون ہے, جیسے لیزنگ کمپنیوں سے آپ گاڑیاں لیتے ہیں یا مشینری لیتے ہیں یا اور چیزیں لیتے ہیں, یا آپ فکس ایسٹس کے لیے لانگ ٹرم لون کی بات کریں, تو ہر ایک جو اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے جناب چونکہ میرے جو ایسٹ ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں اور میں نے اس کے اوپر اپنا پیسہ خرچہ ہوا ہے, لہذا آپ اس کو انشورڈ کرائیں, تاکہ خدا نخواستہ کسی ناگہانی صورت میں کسی خدا نخواستہ کوئی شارٹ سرکٹنگ ہو جاتی ہے, کوئی اور ایکسیڈنٹل واقعہ ہو جاتا ہے, تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر براہ راست اس کا کوئی برڈن نہ پڑے. تو ایک یہ سیفٹی ویلو ہے جو پوری دنیا میں مروج ہے. ایک آپ اپنی جو ہے پروڈکٹ یا آپ اپنی جو سٹاکس ہیں یا اپنے جو فکس ایسٹس ہیں ان کی کسی اچھی انشورنس کمپنی سے جو ریلائبل ہو اس کو آپ انشور کراتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو پھر اس کا جو پریمیم ہے یعنی اس کی جو انشورنس کی جو آپ کو ان کے ساتھ ایک طے ہوا ہے جو شرح ہے اس کے حساب سے آپ ان کو کوارٹرلی یا منتھلی جو بھی آپ کا ایک ماڈس اپرینڈس کا بنا ہوا ہے اس کے لحاظ سے ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہیں. پھر ٹیکسز کی بات میں ہے, کچھ ٹیکسز ایسے ہیں جو آپ کو فوری طور پہ دینے پڑتے ہیں, جیسے ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, سیل ٹیکس ہے, کچھ سیلری بیسڈ ٹیکس ہیں کہ آپ ڈیڈکٹ کرتے ہیں, پھر پیمنٹس کے اوپر ٹیکس ہیں. آپ نے کسی کو پیمنٹ کی تو آپ نے جب 50,000 سے زیادہ پیمنٹ کرنی ہے تو اٹ شوڈ بی تھرو اے چیک, اور اس کے اوپر پھر آپ کو ٹیکس جمع کرانا پڑتا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اخراجات ہیں جو آپ کو مختلف جو مدوں میں اور مختلف جو اس کے ایریاز میں یہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں. دے آر آلسو ون آف دی ویری اسینشیل پارٹ, کیونکہ دیٹ از آن دی آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لائبلٹی ہے گورنمنٹ کی, اور ایک اچھے شہری اور ایک اچھے پاکستانی کی حیثیت سے ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی جو ٹیکس کی لائبلٹی ہے اس کو ہم وقت پہ ادا کریں تاکہ ہماری ملکی ترقی میں وہ اس کا حصہ بن سکے. تو یہ بھی ایک اخراجات میں بہت ضروری جو ہے ایک اس کا جو ہے سیگمنٹ ہے جس کو آپ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں بڑا واضح طور پہ مینشن کرتے ہیں, اور کیلکولیشن کے اندر اس کو آپ ایک بڑی پراپر جگہ اور ایک بڑا ایک سینسٹیو ایریا آپ کا ہے یہ ایکسپینڈیچرز کا. پھر ہمارے پاس ایک ٹرم ہے جی کانٹیجنسی. کنٹیجنسی ایک بڑی دنیا میں وائلڈلی یوزڈ جو ٹرم ہے کہ جی ہم ایک ایسے اخراجات کی رکھتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جی کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی ہم ایسا ایک پول فنڈ بنا کے رکھیں کہ جو ان ایکسپیکٹڈ یا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ کوئی آپ کو ایسے اخراجات کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو آپ کو بظاہر تو نظر نہیں آ رہے. مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک کلوز ہے جس کو ایکسکلیشن کلوز کہتے ہیں. ایکسکلیشن کلوز کیا ہے
کہ مختلف چیزوں کا جب ریٹ بڑھتا ہے، اگر فرض کیا بجلی کا ریٹ بڑھا ہے یا پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے، تو جن جن چیزوں میں یہ دونوں چیزیں یوٹیلائز ہوتی ہیں ان کی قیمت بھی ظاہر ہے بڑھے گی، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے ایک دوسرے سے، ان کا براہ راست تناسب ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کا جو ہے لازمی جو مٹیریل جو آپ خرید رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے ایک بجٹ بنایا ہوا ہے، تو وہ ایکسکلیشن اس میں شامل ہو جائے گی، اس کی پرائس بڑھ جائے گی. تو ایکسکلیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے. پھر میں نے کہا جی کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی ناگہانی کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی مشین کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کوئی ایسا جو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے، تو مے بی تھنگز آر انشورڈ، بٹ اس کی جو آپ اگر اس کی ریٹرن 2 یا 3 مہینے کے بعد آتی ہے تو 2-3 مہینے آپ اس چیز کو بند کر کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے. یا کوئی خدا نخواستہ بارش، طوفان، آندھی، اللہ نہ کرے کوئی ایسی جو ہے انفورسین جو چیز ہے وہ اگر آ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس ضرور ایسی ایک مد ہونی چاہیے اچھی خاصی اماؤنٹ کی. نارملی اس کو جو امریکنائزڈ بزنس میں اس کو پول فنڈ بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو جو ہے وہ ایٹ دی لینتھ ہار بھاگنا نہ پڑے، اور آپ کے پاس وہ پیسہ موجود ہو تاکہ اس کا استعمال کر کے آپ اس کے جو ہے اس سے اپنی انڈسٹری کو ایک سرکل کے اندر رکھیں اور اس کو رکنے نہ دیں. یا پھر ہمارا ٹوٹل آ جائے گا جی. یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی یہ ہمیں بتائے گی کہ ہمارے جو ایکسپینڈیچر کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ٹوٹل کیا نکلتا ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کو مینج کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں جی کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہے. آفٹر ہیونگ دس ٹوٹل آف ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ جب ہمارے پاس آ گئی تو پھر ہم نے اس کو کس طرف لے کے جانا ہے. جب آپ کے پاس پیسے کی ضرورت پوری آ گئی تو پھر آپ نے جانا ہے یہ فائنینشیل ریسورسز کی طرف. یہ وہ کون کون سے فائنینشیل ریسورسز اینڈ ادر کاسٹ، یعنی جو مطلب آپ بینک کی طرف جاتے ہیں تو بینکس کو فیزیبلٹی آپ نے دینی ہے. بینکس کا جیسے میں نے کہا کہ جب لون سینکشن ہو جاتا ہے پھر اس کے لیگل چارجز ہیں. جب لیگل چارجز ہیں تو آپ کو پھر ایکوٹی جمع کرانی پڑتی ہے. ایکوٹی کے ساتھ پھر آپ کو جو ہے بینک کے ساتھ ایسکرو اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے جس میں بینک آپ کے ساتھ ڈسبرسمنٹ کرتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے بھی ایکسپینڈیچر ہیں جو آپ کو شیئر کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ نیکسٹ ہم کس طرح سے اس کو ریسورس کیسے ان کو کرتے ہیں. ریسورسز اس کے جو ہیں جی وہ میں آپ کو عرض کر دوں. شارٹ ٹرم ریسورسز، ٹرم لونز، لانگ ٹرم لونز. اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو ذرا میں وضاحت کا آپ سے یہ خواستگار ہوں اور میں آپ سے یہ وضاحت کروں گا. جب ہم بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم لون کی تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1 فائنینشیل ایئر. ہماری کمپنیاں نارملی جو ہمارے ملک میں رواج ہے ہم جون کے اندر جو ہے کلوزنگ کرتے ہیں، یا کچھ کمپنیوں میں دسمبر کے اندر کلوزنگ کا ہے. تو شارٹ ٹرم لون جو ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے نارملی، اور 1 سال کے بعد آپ کو ایڈجسٹ کروانا پڑتا ہے بیک ٹو دی انسٹیٹیوشن جہاں سے آپ نے بورنگ کی ہوئی ہے. شارٹ ٹرم لون نارملی مٹیریل کی خریداری کے لیے یا پھر آپ کی جو لمٹس ہوتی ہیں امپورٹ کی، جب اگر آپ اف یو آر آن این ایج جہاں پہ آپ کو امپورٹڈ را مٹیریل کی ضرورت ہے اس کے لیے، یا پھر آپ کو جو یہاں لوکل مختلف کارخانوں سے را مٹیریل لینا پڑتا ہے اس کے لیے، یا پھر آپ کی جو ریسیویبل ہیں اس کے اندر وہ انویسٹ ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر چوتھی صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کو اپنے ڈیلی ایکسپینڈیچر کے لیے بینک کے ساتھ میں بھی ایک لمٹ بنانی پڑے جو سال کے بعد ایڈجسٹ کروانی پڑتی ہے. تو شارٹ ٹرم کے جو بیسٹ جو سورسز ہیں وہ بینکس ہوتے ہیں، کمرشل بینکس. اس میں جو ہے مختلف آپ کی جو ہے اگین انٹرسٹ ریٹس ہیں جو آپ کو نیگوشیٹ کرنے پڑتے ہیں. اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے جی کہ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو شارٹ ٹرم لون جو ہے یہ اس زمرے میں آتا ہے. دوسری جو ہے جو انٹرمیڈیٹ ٹرم لون جو ہے، ٹرم لون بیسیکلی ایک انٹرمیڈیٹ لون ہوتا ہے، 3 سال، 2 سال، 5 سال. یہ نارملی ہم ایسے اداروں سے لیتے ہیں جو جیسے لیزنگ کمپنیز ہیں. آپ نے کہا جی یہ مشین مجھے ایک دم اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اور چونکہ میں نے اس کی فائنینسنگ نہیں کرائی تھی تو میں اس کو ایڈ اگر کروں تو میری پروڈکشن بڑھ جاتی ہے یا میری پروڈکشن جو ہے اس کے اندر بڑی اچھی ایک چینج آ جاتی ہے. تو آپ فوری طور پہ لیزنگ کمپنی کے پاس جائیں گے، آپ کو 3 سال کے لیے لیز کر دے گی، یا آپ کو اپنے سٹاف کے لیے گاڑیاں چاہیے تو آپ کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے میں اپنے مین ایکسپینڈیچرز میں سے اس کو نہیں ڈالتا، انسٹیڈ آف پیئنگ ایٹ 1 جو ایک گو میں اس کو پے کرنے کے ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم منتھلی اس کو پے کرتے رہیں گے. تو آپ 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے کسی بینک سے یا کسی لیزنگ کمپنی سے لیزنگ ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے انٹرمیڈیٹ ٹرم جو ہے اس میں آ جاتے ہیں.
ٹرم لون جو ہے انٹرمیڈیٹری اس کا پیریڈ ہے. اس کے اندر آپ کو میں نے جیسے گزارش کی کہ بے شمار لیزنگ کمپنیز ہیں, بے شمار ادارے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو آ جاتا ہے لانگ ٹرم لون, وہ ایک تھوڑی سی میں یہ سمجھوں گا کہ ایک توجہ طلب بات ہے. لانگ ٹرم لون جو ہے جی, اس کی مختلف اقسام ہیں. ایک تو ایسا ہے کہ جی جیسے LMM ایک لون ہے, لوکل مینوفیکچرنگ مشینری پہ ملتا ہے. نارملی اس کی جو مدت ہے یہ 10 سے 12 سال ہوتی ہے. 10 سال ری پیمنٹ پیریڈ ہوتا ہے اور 2 سال اس کا جو گریس پیریڈ بینکس دیتے ہیں, نارملی جو پریکٹس چلتی ہے. پھر آپ کا اس میں FCY ہے, فارن کرنسی لون ہے. اگر آپ نے کچھ مشینری باہر سے درآمد کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو فارن لون ہے وہ لینا پڑے گا. پھر LCY ہے, لوکل کرنسی لون ہے. لوکل کرنسی لون کیا ہے جی, کہ آپ نے جو بلڈنگ بنانی ہے, آپ نے وہ مٹیریل جو بلڈنگ کے اندر سیمنٹ ہے, سریا ہے, لوہا ہے, آپ کی مزدوری کی ہے, اس کی دوسری چیزیں ہیں, وہ آپ نے اگر کرنی ہے تو وہ آپ کی LCY لون میں آئیں گی. اس میں چوتھی صورتحال یہ ہے جی کہ آپ GTF گروپ ٹرم فائنانس لیتے ہیں. تو یہ مختلف جو ہیں یہ لانگ ٹرم لونز ہیں جو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ جی کس طرح سے ہم سیگمنٹیشن کر لیتے ہیں جب پروجیکٹ کی کہ جی اتنی ہماری لوکل مینوفیکچر مشینری ہے, اس کے لیے وی ول گو ٹو LMM لوکل مینوفیکچر مشینری لون. اتنی ہماری جو ضرورت ہے وہ ہمیں لوکل کرنسی کے لیے, اس کے لیے ہم جائیں گے فار LCY. اتنی ہمیں ضرورت جو ہے فارن کرنسی کے لیے, اس کے لیے ہم جائیں گے FCY یعنی فارن کرنسی لون کے لیے. تو یہ مختلف جو لانگ ٹرم لون ہیں جن کی میں نے بتایا کہ شرح نارملی 12 سال شرح نہیں, اس کی جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 10 سال کا ہوتا ہے اور گریس پیریڈ 2 سال کا ایک جو ٹریڈیشنل فارمولا بنا ہوا ہے وہ ہوتا ہے. تو ہم نے ڈسکس کیا کہ جی یہ لانگ ٹرم لون جو ہیں یہ بیک بون ہے کسی بھی انڈسٹری کی, کیونکہ اس سے آپ کے جو فکس ایسٹس ہیں, آپ کی مشینری ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ کیٹر ہوتی ہیں. تو لانگ ٹرم لون ان دس سینس بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے لیے پھر آپ کو جو سورسز ہیں آپ کے پاس یا ریسورسز ہیں وہ بینکس ہیں, کمرشل بینکس ہیں, DFIs ہیں, ڈیولپمنٹ اینڈ فائنینسنگ انسٹیٹیوشنز. پھر آپ کے پاس ایکوٹی بھی لانگ ٹرم لون میں آ جاتی ہے. اگر آپ اپنی پرسنل ایکوٹی نہیں ڈالنا چاہتے اور ایکوٹی کو بھی فائنینس کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وینچر کیپٹل کے ادارے ہیں, انڈر رائٹرز ہیں. تو یہ مختلف ادارے ہیں جو آپ کو لانگ ٹرم لون میں فیسلٹی دیتے ہیں. ہم نے ابھی جو لانگ ٹرم لون, شارٹ ٹرم لون اور انٹرمیڈیٹ لون پڑھے, یہ ہمارے جو ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا فیکٹر تھا کہ جی کس طرح سے ہم نے ایک کمبینیشن بنانا ہے مختلف لونز کا کہ جی جو ہمیں ایک ٹوٹل ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ ہمیں یہ کوئی جو انڈر کیپٹلائزیشن بھی نہ ہو اور اوور کیپٹلائزیشن بھی نہ ہو. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے ان کے انٹرسٹ ریٹ کو ورک آؤٹ کرنا ہے تاکہ اوور آل جب ہم آخر پہ انٹرسٹ ریٹ کیلکولیٹ کریں تو ہمیں پروفٹ فیکٹر جو ہے اس کے اندر ڈٹرمن کرنے میں کوئی پرابلم پیش نہ آئے. تو اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے میں بھی تھوڑا سا یہ کروڈ تھا ان کمپیریزن ود دی ادر لیکچرز, لیکن میں نے کوشش کی کہ جتنا آپ کو اس کے لیے آسان تر بناؤں. ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اپنے آنے والے لیکچر میں. اور میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ جی اس کو چونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے فائنینسنگ فیزیبلٹی, اس لیے ہم اس کو ان ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں تاکہ جو آپ کی ایک سمجھیں کہ پروجیکٹ کی بیک بون یہ ہے اور SMEs کے اندر یہ ایک وائٹل اس کا پارٹ ہے جو فائنینسنگ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے کچھ مددگار ثابت ہوگا اور آپ کو جو ہے اس میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو پلیز ضرور ہمیں لکھیے گا, ہم آپ کو فوری اس کا جواب دیں گے. خوب دل لگا کے پڑھیے, اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. میں آپ کو اپنے اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ کہتا ہوں.